ناظرین السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین ہم جانتے ہیں کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا جو کہ دین اسلام کی آخری کتاب ہے. اس کے بارے میں خود قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا اور رمضان المبارک میں بھی سورہ قدر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک خاص رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا. ظاہر ہے کہ اس رات کو جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. آج ہم گفتگو کریں گے کہ شب قدر ہے کیا، لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور جو سورہ قدر میں اس کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے کیا مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مہینوں کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو رؤیت ہلال کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. چاند کو دیکھ کر مہینے کی ابتدا کی جاتی ہے. تو رؤیت ہلال کے مسئلے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، یہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ کوئی خاص رات ہے؟ یہ جیسے کہ بہت ساری روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں ہے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. اور پھر ایک اور جو ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید تو 23 برسوں میں نازل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو وہ ایک رات میں یکمشت کیسے نازل ہو گیا؟ اس میں پہلے کچھ تمہیدی چیزیں سمجھنی چاہیے. دیکھیے، اس دنیا میں ہم بہت سے معاملات کرتے ہیں تو دنیا کے نظم میں بھی کچھ دن مقرر کر لیتے ہیں. اب تو خیر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ماؤں کے دن بھی ہیں، باپوں کے دن بھی ہیں، مزدوروں کے دن بھی ہیں، قیام پاکستان کا بھی ایک دن ہے. اسی طرح حکومتیں بھی اپنا بجٹ پیش کریں گے. تو اس کو آپ ایک مثال کے طور پر سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کی بادشاہت، پوری دنیا کی بادشاہت کو چلاتے وقت ایسے بعض فیصلے کر رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کسی وقت کو یا اس دنیا کی کسی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، یعنی اپنے لیے خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنی کسی اسکیم، اپنے کسی منصوبے کو وابستہ کر دیتے ہیں، تو اس میں تقدیس پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ اس کی مقامات کے لحاظ سے مثال دیکھیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ فلسطین کا علاقہ میں نے اپنے لیے خاص کر لیا، اس کے لیے کچھ خصوصی احکام بھی ہیں جو دیے گئے ہیں، تو پھر اس کو الارض المقدسہ تعبیر کیا. صحیح ہے، یعنی میں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اب اس سرزمین کی نوعیت ذرا مختلف ہو گئی. بنی اسرائیل کو اپنے لیے خاص کر لیا تو اس کو بیان کیا نا، فضلتکم علی العالمین، اور وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، گویا ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کر لیا. اسی طریقے سے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ٹھیک، یعنی سیدنا ابراہیم کی پوری ذریت کو جس طرح انبیاء کا انتخاب کیا گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا. ٹھیک ہے. یہ حرمین ہے، حرم ہے، اس کے کچھ مقامات مقرر ہیں، عرفات ہے، مزدلفہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ مقامات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیے ہیں. اب جب آپ عرفات میں جاتے ہیں یا مزدلفہ میں جاتے ہیں تو کوئی دوسری زمین تو نہیں وہاں ہوتی، یہی زمین ہوتی ہے، یہی کنکر پتھر ہوتے ہیں، لیکن اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا. ٹھیک ہے، ٹھیک. جب آپ وہاں جا کے دعا کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں ایک عبادت انجام دیتے ہیں، اس کے اجر کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل. حرم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ ایک نماز پڑھیں گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی مقام کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کچھ برکات وابستہ ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے دنیا کا نظم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک رات مقرر کر رکھی ہے جو بڑے بڑے فیصلوں کی رات ہے. اچھا، ٹھیک ہے. یہ بڑے بڑے فیصلے ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جنات بھی ایک پوری دنیا آباد کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی اور کیا مخلوقات ہیں. قرآن مجید سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہم کو نظر آ رہی ہے یہ ایک سما ہے، ایک کائنات ہے، اور اس طرح کی 6 اور کائناتیں جو ہماری گرفت میں نہیں آتی، ہماری دوربینیں بھی ان کو نہیں دیکھ سکتی، معلوم نہیں کس جگہ واقع ہے. تو اس پوری دنیا پر وہ بادشاہ ہے، بادشاہی کر رہا ہے. سورہ ناس کے آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. وہ معبود بھی ہے انسانوں کا، وہ رب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ملک الناس بھی ہے، ٹھیک، یعنی انسانوں کا بادشاہ بھی ہے.
تو اپنی بادشاہی کا نظم چلانے کے لیے جس طرح میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ ہم ایک تمثیلی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی وہ خود بتاتے ہیں کہ میں اپنے معاملات کو تمہاری دنیا سے تشبیہ دے کے سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جنت دوزخ کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں کیونکہ اور کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے ایک رات مقرر کر رکھی ہے، وہ رات فیصلوں کی رات ہے، یعنی اس میں تمام معاملات کا، جس طرح ہم ایک بجٹ کا دن مقرر کر لیتے ہیں، پورے ملک کا منصوبہ بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ملکوں میں 5 سالہ منصوبے بنتے ہیں، 20 سالہ منصوبے بنتے ہیں۔ میں ملیشیا میں ہوتا ہوں، ابھی 2050 کا منصوبہ زیر بحث ہے کہ وہاں تک قوم نے کیا ترقی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی کائنات کے لیے جو منصوبے بناتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، ظاہر ہے ان فیصلوں کا پھر نفاذ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو رات مقرر ہے، وہ رات ظاہر ہے کہ جب لیلۃ القدر کہا ہے تو ہمارے لحاظ سے گویا وہ رات ہوتی ہے۔ اس رات میں وہ عظیم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ وہ بڑی برکت والی رات ہے، کیونکہ سورہ قدر میں اس کو لیلۃ القدر کہا ہے، فیصلوں کی رات، اور سورہ دخان میں اس کو لیلۃ مبارکہ کہا ہے، برکت والی رات۔ ٹھیک، اور وہاں پر بھی یہ بیان کیا ہے کہ یفرق فیہ کل امر حکیم، اس میں تمام حکمت بھرے فیصلوں کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے، معاملات سپرد کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات کہی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں، اس میں روح الامین اترتے ہیں، اور پھر وہ سلامتی ہوتی ہے پوری رات۔ تو یہ بڑے بڑے فیصلوں کی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے کیا فیصلے کیے ہمیں نہیں معلوم، اب کیا فیصلے کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے، آگے کیا کریں گے اس سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن کا نزول بھی ایسا ہی ایک بڑا فیصلہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ایک آخری کتاب نازل کی گئی، دنیا کی ہدایت کے لیے آخری ہدایت نامہ دیا گیا۔ اگر آپ اہل کتاب کی اصطلاح مستعار لے لیں تو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے بعد خدا کا آخری عہد نامہ نازل ہوا۔ یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں تینوں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان میں سے تورات صرف قانون ہے، تورات کے لغوی معنی قانون کے، زبور مناجاتوں کا مجموعہ ہے، انجیل میں صرف حکمت بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ پھر وہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے کتاب انذار ہے، ایک لحاظ سے وہ پیغمبروں کی قائم مقام ہو کر اب کھڑی، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ نذیر للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے انذار کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے۔ تو اس کتاب کا نزول اس رات میں اللہ نے کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اطلاع ہم کو دی، یعنی نزول شروع ہوا۔ انا انزلنا کا مطلب ہے نزول شروع، سٹارٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، انا انزلنا کا مطلب نزول اس میں شروع ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نزول یعنی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ عربی زبان میں جب فعل استعمال ہوتے ہیں تو وہ کئی جہتوں سے استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی فعل ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، فعل ادعائے فعل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، فعل تکمیل فعل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، فعل نتیجہ فعل کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اچھا عربی زبان جاننے والا آدمی پھر سیاق سباق سے متعین کر لیتا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان لاؤ۔ تو یہ قرآن مجید کی زبان ہے، یہ بڑی خاص زبان ہے۔ جو لوگ اس کو اپنی زبانوں کے لحاظ سے اپنی منطق پر پورا اتارنا چاہتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، اس کو اس کے اسالیب میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں فعل ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، ابتدائی میں نے بات کر لی، اب یہاں آڈینس کی طرف آتے ہیں۔ جی کوئی کویشچن آپ میں سے کوئی کرنا چاہے گا اس ٹاپک کی مناسبت سے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے تراویح کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ عورتوں کے لیے آپ بتائیں کہ تراویح کا کیا حکم ہے؟ تشریف رکھیں جی، تراویح کا کیا حکم ہے جی عورتوں کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد نماز فرض کی گئی جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں یا قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ہر روز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ بعض صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دی، اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، طائفۃ من الذین معک۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض موقعوں پر صحابہ نے پوچھا ہے، وہ روایات میں موجود ہے کہ ہم یہ نماز صبح نہیں پڑھ سکتے، بعض صحابہ نے صبح نہیں پڑھ سکتے اٹھ کے، ظاہر ہے یہ فجر سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے اس کے لیے، آدھی رات کو یا 1/3 رات میں، تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو اصل میں پھر یہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ جو آپ عشاء کے بعد وتر پڑھتے ہیں 3، یہ وہی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں لوگ زیادہ رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی رکعتیں مقرر بھی نہیں ہیں،
صرف یہ ہے کہ طاق پڑھی جائیں گی 3 5 7 9 یہ پڑھ سکتے ہیں آپ. عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں, مرد بھی پڑھ سکتے ہیں, نفل نماز ہے, پڑھیں گے اللہ اجر دے گا. اس کا نام تراویح بعد میں پڑا, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب زیادہ رکعتیں پڑھتے ہیں, امام مالک کے زمانے میں تو معلوم ہوتا ہے 46 تک لوگ رکعتیں پڑھنے لگ گئے تھے. زیادہ رکعتیں پڑھتے ہیں تو 4 رکعتوں کے بعد درمیان میں بیٹھ کے کچھ آرام کرتے ہیں. عربی زبان میں آرام کو کہتے ہیں ترویہ. اس کی جمع لوگوں نے تراویح بنا کے اس کا یہ نام رکھ لیا, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ نام تھا ہی نہیں. جی واضح ہو. اور کیا ہے سوال؟ سر میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ تراویح کو طاق رکعتوں میں پڑھنا چاہیے, اس میں کیا اس کی حکمت ہے؟ دیکھیے اس میں بھی بڑی خوبصورتی ہے. اگر آپ غور کریں تو ہماری جو نمازیں ہیں یہ فجر سے شروع ہوتی ہیں, یہ مغرب پر طاق ہو جاتی ہیں. مغرب بھی آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں. اسی طرح جو عشاء سے نمازیں شروع ہوتی ہیں وہ تہجد پر طاق ہو جاتی ہیں. تو زوجین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جوڑے جوڑے پیدا کی ہیں. وہ خود تنہا ہے تو اس کو ایک سمبولک طریقے سے اس میں ادا کیا گیا. کیا جو وقت اللہ کسی چیز وقت کو عظمت دینا چاہ رہا ہے, اس رات کو عظمت دینا چاہ رہا ہے, جیسے علاقے بتا دیے گئے کہ یہ علاقے ہیں, تو اس رات کو خصوصاً کیوں بیان نہیں کر دیا گیا کہ یہ رات ہے؟ طاق راتیں ہیں, طاق راتوں میں کوئی رات ہے, یا اس طرح سے وضاحت اس کی واضح طور پر نشاندہی کیوں نہیں کر دی گئی لیلۃ القدر کی کہ یہ پرٹیکولر رات ہے؟ اسی میں حکمت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. بہت بعد میں یہ بتایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کوئی رات ہوگی نا جس میں نزول شروع ہو گیا ہوگا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جس وقت کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بعض اوقات جب کچھ دیر کے بعد ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پوری طرح یاد نہیں آتا. ایسا بارہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو ایک کام آپ نے کیا تھا, کسی نے کہا کب کیا تھا, تو آپ خیال کرتے ہیں میرا خیال ہے جمعرات کو کیا تھا. پھر تھوڑا ذہن پہ زور ڈالتے ہیں, پھر کہتے ہیں غالباً فلاں دن کیا تھا. تو قرآن کا نزول شروع ہوا, کچھ دیر کے بعد سورہ قدر نازل ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس کو اس عظیم رات میں نازل کیا تھا. یعنی قرآن کا نزول کوئی معمولی چیز نہیں تھی. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں پیش آئی؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ نے یہ یاباگائی شروع کر دی کہ یہ تو قرآن مجید اصل میں شیاطین کا الہام ہے, یہ کوئی شاعری ہے. تو اس موقع پر جگہ جگہ اگر آپ دیکھیں, خاص طور پر آخری باب کی صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کس شان سے نازل ہوا ہے. جنات کی شہادت بھی پیش کی گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ پہرے لگا دیے گئے ہیں. پہلے وہ سنگن لینے کے لیے بیٹھ جاتے تھے, لیکن اب ایک شہاب ان کی پیروی کرتا ہے. تو یہ گویا ساری باتیں اس سیاق میں کہی گئیں. جب یہ بتایا گیا تو آپ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ وہ ایک عظیم رات تھی جس میں نازل ہوا, اور دوسری بات بھی بتا دی گئی کہ رمضان میں نازل ہوا تھا, تو آپ نے پیچھے مڑ کے خود سمجھنا چاہا ہے کہ یہ کون سی رات تھی. اس میں آپ نے اپنا تاثر بیان کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ غالباً رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات تھی. اس کا کوئی علم نہیں دیا گیا. اچھا, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی موقع پر رویا میں آپ کو کوئی چیز دکھائی بھی گئی, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ بات نہیں بتائی گئی. اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو عبادات کے لیے خاص ہے, اور آخری عشرہ خاص طور پر, آپ پھر ہر روز تلاش کرتے ہیں, آپ عبادت کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. جو اصلی مقصود تھا وہ پورا ہو گیا تاکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. تو یہ صورتحال یوں اس وجہ سے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ پیش نظر ہی نہیں تھا کہ اس کو متعین کر کے بتایا جائے. یہ صرف اطلاع دی گئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع کو رسپونڈ کیا, جیسے کہ ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے کہ اچھا وہ ایسی عظیم رات تھی, تو پھر آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر اپنا تاثر بیان کریں. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ واضح طور پر نہیں بتایا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے اور 2 لوگ لڑ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ اطلاع دے دی گئی تھی, رات بتا دی گئی تھی, پھر فلاں اور فلاں شخص نے لڑنا شروع کر دیا تو وہ بھلا دی گئی. یہ بھی تو روایت میں ملتا ہے, یعنی بتا دی گئی تھی رات. اسی کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ ایک موقع کے اوپر آپ کو رویا میں غالباً اس کے بارے میں کچھ مزید اطلاع دی گئی, لیکن پھر اس کے بعد وہ بھی, جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جب ہم پسند نہیں کرتے کسی چیز کو تو پھر ہم اس کو بلا دیتے ہیں, تو یہ آپ کے حافظے سے اتر گئی. اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو عام تجربہ ہے. بعض اوقات آپ خواب دیکھتے ہیں اور ایک وقت میں آپ کو معلوم ہوتا ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ بالکل ایک چیز یاد ہے, کچھ دیر کے بعد محو ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا بھی عام تجربہ ہے. تو اصل میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا علم دینا, اس کو مقرر کرنا یہ پیش نظر نہیں تھا, ورنہ یہ ہوتا کہ لوگ اطمینان کے ساتھ باقی مہینہ جو کرنا چاہتے کرتے. ابھی دیکھیے نا, رمضان کو مقرر کر دیا گیا ہے,
ادھر شروع ہوتا ہے نمازیں شروع ہو جاتی ہیں, تلاوت شروع ہو جاتی ہے, ادھر ختم ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کپڑے اتار دیے. تو پھر اس رات کے ساتھ بھی یہی ہوتا. تو مقصود یہ تھا کہ آخری پورا عشرہ یہ عبادت کا عشرہ بنے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو شد میزرا وَأَيْقَظَ أَهْلَهَا, یعنی اس موقع کے اوپر آپ گویا کمر باندھ لیتے اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور آپ کی کوشش ہوتی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. تو یہ جو اسپرٹ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں. اچھا, آپ کچھ وضاحت چاہتے ہیں, کر لیجئے وضاحت. لیلۃ القدر میں جو معاملات طے پاتے ہیں وہ انسان اور خدا کے باہمی معاملات ہیں. جیسے قرآن کا نزول ایک طرف خدا سے منسلک ہے, ایک طرف انسان سے منسلک ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ اس وقت کے لیے نہیں کہا گیا, اب بھی نازل ہوتے ہیں, اور اب بھی خدا اور انسان کے درمیان یہ تعلق موجود ہے. تو کیا اب بھی کوئی ایسے انسان موجود ہیں جن پر فرشتے اترتے ہیں یا جن کے ساتھ پلاننگ ہو رہی ہے فار دا فیوچر؟ ٹھیک ہے, جو بات آپ نے بیان کی گئی وہ نہیں کہا گیا. یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ انسان اور خدا کے درمیان اس رات میں رابطے کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ اپنی کائنات کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں, یعنی یہ بتایا گیا ہے. ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن نازل کیا. اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا معاملات چل رہے ہیں, مریخ پر کیا ہو رہا ہے, زہرہ پر کیا ہو رہا ہے, زحل پر کیا ہو رہا ہے, اس کہکشاں میں کیا ہو رہا ہے, اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے, دوسری کائنات میں کیا ہو رہا ہے, اس نظم کو چلانے کے لیے آپ دیکھیے نا قرآن مجید نے ایک جگہ پردہ اٹھا کے بتایا ہے کہ خدا کے فرشتے اس دنیا میں بھی کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ بیان کیا نا کہ ایک آدمی جس کی کشتی کو بادشاہ پکڑ لینے والا تھا تو فرشتوں نے اس کی کشتی توڑ دی. یہ بتایا ہے کہ ایک بچہ والدین کے لیے مصیبت بننے والا تھا, والدین نیک تھے, اس کی موت کا فیصلہ کر دیا. ٹھیک. تو یہ جو سب معاملات ہو رہے ہیں تکوینی طور پر یہاں یہ زیر بحث ہے. فرشتوں کا آگے مجھ سے یا آپ سے ملاقات کرنا زیر بحث نہیں ہے. جاوید صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے کہ چاند دیکھو اور روزہ رکھو اور چاند دیکھو افطار کرو, ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات جتنی بھی, جیسے نماز کی مثال لے لیتے ہیں, نماز جو ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے پانچوں نماز کی وہ سورج کے لحاظ سے ہیں, سورج کے ڈوبنے اور نکلنے سے متعلق. لیکن جو مہینوں کی ابتدا ہے وہ چاند کے لحاظ سے ہے, اور چاند کو دیکھنا شرط ایک طرح سے قرار دے دیا گیا کہ چاند دیکھو گے تو تم مہینے کی ابتدا کرو گے. تو اب اس معاملے میں آج کے دور میں ظاہر ہے بہت سارے ہمارے پاس سائنٹیفک آلات بھی موجود ہیں, لیکن پھر بھی اس کو دیکھنے کے معاملے میں اتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے, اتنے اختلافات ہوتے ہیں. دین اسلام نے اس کی کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. ایک آپ کے سوال میں ایک سوال اور بھی ہے, میں پہلے اس پر تھوڑی گفتگو کر لوں, اور وہ یہ ہے کہ سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دونوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے چاند کے بھی منازل مقرر کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا حتیٰ عادہ کالارجون القدیم, ٹھیک ہے, خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. وہ ہلال بھی ہوتا ہے, وہ بدر بھی ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں مہینے کی تعین ہو رہی ہے. چنانچہ قمری سال یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے, یہ ایک آفاقی چیز ہے. ٹھیک ہے. چین میں بھی لوگ قمری سال کو استعمال کرتے ہیں, قدیم تہذیبوں میں بھی استعمال کرتے رہے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عرب بھی استعمال کرتے تھے. اچھا, اسی طریقے سے سورج کی گردش بھی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں میں پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کم و بیش 365 دن ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل ایگزیکٹ نہیں ہے, چنانچہ اس کا حساب کتاب برابر کرنا پڑتا ہے. فروری میں ہم کرتے ہیں, لیپ کا سال ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک دوسرا کیلنڈر وجود میں آ گیا, یعنی جس کو آپ شمسی کیلنڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کیلنڈر دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ کس کیلنڈر کو استعمال کیا جائے, مثلا حج کے لیے, مثلا عید الاضحیٰ کے لیے, مثلا عید الفطر کے لیے. تو اگر آپ غور کریں تو اس کے لیے قمری کیلنڈر ہی موضوع ہے, کیونکہ یہ روٹیٹ کرے گا, اس میں موسم بدلیں گے. اس میں کبھی آپ کے یہاں رمضان سردی میں آ جائے گا, کبھی گرمی میں آ جائے گا, اس سے ایک توازن رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا. ٹھیک. یعنی یہ کوئی چاند کے ساتھ خصوصی محبت کا سوال نہیں ہے, صحیح, بلکہ دونوں میں سے جو چیز بہتر تھی اس کو اختیار کر لیا. ٹھیک ہے. نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں تو دن کے اوقات ہیں, رات کے اوقات ہیں, وہ سورج کے طلوع و غروبی سے متعین ہوتے ہیں. اس میں تو چاند کا کوئی دخل نہیں ہے. دن کے وقت آپ سورج ہی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کے طلوع کے وقت یہ نماز پڑھ لے, فجر کے وقت یہ نماز پڑھ لے, جب وہ نصف النہار پر پہنچے یہ نماز پڑھ لے, عصر جب وہ نچڑنا شروع ہوتا ہے تو اسی بنیاد پر اس کا نام عصر رکھا گیا ہے, اس موقع پر یہ نماز پڑھ لے, مغرب جب اس کا غروب ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل ٹھیک دونوں چیزیں متعین کی گئی.
یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ کہا گیا کہ چاند دیکھو، لوگوں نے بات ہی آپ کی بالکل غلط سمجھی. یعنی اصل میں ہوا کیا تھا، ہوا یہ کہ قرآن مجید نے جب روزوں کا حکم دیا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ شروع ہوئی بات یہاں سے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک. یعنی یہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں تم پر جیسے پہلی امتوں پر فرض رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ بتایا گیا کہ تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اس آخری پیغمبر کے ذریعے سے بھی یہ عبادت اب دین میں شامل ہے. ٹھیک. آپ آیات پڑھتے چلے جائیں تو آخر میں جا کے چند چیزوں میں ترمیم کی ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ لوگ فلاں فلاں معاملات ایسے کر لیں، پھر اس کی تاریخ بیان کی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس میں بتایا کہ ہم نے یہ چیزیں اب طے کر دی ہیں. ٹھیک. اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہر آدمی پورے مہینے کے روزے رکھے. فلیصم. ہاں. ٹھیک. یعنی جب رمضان کا مہینہ تمہاری زندگی میں ہے تو پورے مہینے کے روزے رکھو. اب دیکھیے مذہبی ذہن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منطق میں پڑ جاتا ہے. تو یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ لوگ پورے مہینے سے یہ بحث شروع کر دیں گے کہ اچھا پھر گویا 30 ہی روزے رکھنے ہوں گے. یعنی یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ذہن ہوتا ہے اس طرح. اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کا کہا ہے، 30 ہی لیا جائے گا. جو قوم ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ تم رات تک روزہ پورا کرو. یہ بحث پیدا ہو گئی ہے کہ رات غروب آفتاب کے وقت آ جاتی ہے یا تھوڑی دیر بعد آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں 2 گروہوں میں اس میں افطار کا وقت ذرا 10 منٹ کے فاصلے سے مختلف ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ وہاں پر بھی یہ سوال سامنے آ گیا کہ پورے مہینے سے کیا مراد ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا ہے کہ شہر 29 بھائی مہینہ قمری مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اس لیے یہ 30 کی بحث پر اصرار کی ضرورت نہیں ہے. جب چاند نظر آ جائے تو مہینہ ختم کر دیا کرو، نظر آ جائے تو عید کر لیا کرو. یہ اچھا. اس کا چاند دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مگر یہ نہ تو یہ ہے مذہب نا کا کہ چاند مسئلہ نظر آ جائے، یہ چلیں اس طرح سے اس سیاق میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہی فرمایا یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ چاند نظر آ جائے تو اصرار نہ کیا کرو کہ 30 دن پورے کرنے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اب آپ اس پر اصرار نہ کریں. یعنی بات شروع یہاں سے ہوئی ہے شہر 29 مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بھی فرمایا تھا. یعنی جس وقت آپ تھوڑے ناراض ہو گئے تھے، ایک مشہور واقعہ آپ کی سیرت کا، اور آپ خلوت میں چلے گئے تھے. ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے تک کے لیے. صحیح. تو اس موقع پر جب آپ نیچے اترے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ مہینہ تو بھی پورا نہیں ہوا. آپ نے فرمایا ان کے اندر بھی ایک خاص ظرافت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو یہ اس موقع پر بھی یہی بات ہوئی ہے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. لہٰذا جب مہینے کے ختم ہونے کا کوئی اعلان ہو گیا، یعنی وہ ظاہر ہے کہ چاندی سے ہوتا تھا زیادہ تر، تو تمہیں اس کے بعد یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ 30 دن پورے کرنے ہیں. یہ بات ہے کہی گئی. یہ بات کہ رمضان کب شروع ہوگا، یہ بات کہ ذوالحج کب شروع ہوگا، اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر میں جیسے دوسری آیت اگزامپل لے لیتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اب وہ ہلال کے بارے میں سوال پوچھا گیا، ہلال کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا گیا کہ یہ مواقیت اور حج کے تعین کے لیے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ ہلال کو دیکھیں گے تو مہینے کی ابتدا کریں گے، یعنی یہ تو بات طے ہے نا. اب یہاں پر دنیا میں ایسا ہی ہوتا تھا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. یہ بات یہ قمری مہینے میں چاندی کو دیکھا جائے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات سورج کی گردش میں سورج ہی کو دیکھا جائے گا، ایسا ہی ہوگا. صحیح. یعنی یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. میرا سوال یہ ہے بنیادی طور پر کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے چاند کی ایگزسٹنس پہ ہم جو ہے وہ مہینے کی ابتدا کریں گے، تو اس ایگزسٹنس کو آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے یا آج کے دور میں جو سائنٹیفک معلومات یا آلات موجود ہیں ان کی مدد سے اگر یہ طے ہو جائے کہ چاند موجود ہے، چاند ایگزسٹ کر رہا ہے، تب بھی یہ بات طے ہو جائے گی؟ اس موقع کے اوپر بھی آپ چاند نہیں دیکھتے تھے، آج بھی نہیں دیکھتے. مثلا جب 30 پورے ہو جاتے ہیں چاند دیکھتے ہیں؟ بتائیے. نہیں دیکھتے نا. کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ علم نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا، اسی وجہ سے نہیں دیکھتے. صحیح. اگر چاند دیکھنا کوئی مذہبی چیز ہے تو پھر 30 کو بھی کھڑے ہو کے دیکھیے، نظر آئے تو پھر آپ رمضان ختم کریں. وہ اس لیے نہیں دیکھتے نا کہ وہ تو معلوم ہے ہمیں روایات سے. ایسے ہی اگر یہ سائنسی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ رمضان آ گیا ہے یا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو اس پر بھی عمل کریں. ٹھیک. میرا سوال ذرا مختلف اس لحاظ سے ہے کہ عام طور پہ یا ہم جب پڑھتے ہیں تو دیکھا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے نزول فرمائے.
تو کیا مذہب کی کوئی ایج ہوتی ہے کہ اتنے سال کے بعد جب پہلے نبی یا پہلے انبیاء کرام آئے تو وہاں پر انہوں نے ہدایت دی, پھر لوگ بے راہ روی پہ آئے, اللہ پاک نے دوسرے نبی کو نزول فرما دیا. ٹھیک ہے, کیا اس کی مذہب کی کوئی ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے کہ اتنی عمر کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ بدعات جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گا؟ اس سوال کے پیچھے یہ احساس ہے کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب بھیجے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی تردید کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی دوسرا مذہب نہیں بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے, اور وہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے. یہ بات قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی, بلکہ تمام نبیوں کا نام لے کر ایک جگہ کے اوپر جمع کر کے یہ بیان کر دیا ہے کہ ان سب کی ہدایت ایک ہی تھی. ٹھیک. اچھا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یعنی پیغمبروں کا, جلیل القدر پیغمبروں کا نام لے کے بتا دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے یہی دین ہم نے ان کو دیا تھا, اور جو دین ان کو دیا تھا وہی دین آپ کو دیا ہے. اچھا, یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ دین کبھی بھی دو نہیں رہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ جب دین دیا جائے گا تو جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہو گئے, بدعات بھی داخل ہو جاتی ہیں, اجتہادی معاملات میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو یہ معاملات جب جب ہوتے رہے اللہ تعالیٰ اگر کسی نئے پیغمبر کو بھیجتا تھا تو اس کی اصلاح کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پیغمبروں کی تاریخ بھی یہ ہے, یہ ایک روایت میں آ گیا ہے کہ 1,24,000 کے قریب نبی بھیجے گئے جن میں 313 کے قریب رسول تھے. ٹھیک ہے. قرآن مجید سے جو نبوت کی تاریخ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس کا پہلا دور ہے. اس پہلے دور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا. یعنی جب دنیا کی ابتدا ہو رہی تھی, اب ہم نہیں جانتے کہ دنیا کی ابتدا کب سے ہوئی ہے, کب سے اس کو اس کی ضرورت پڑی ہے. اس کو سورہ بقرہ میں بیان کر دیا البتہ کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا کی ابتدا ہوئی, کب ہوئی یہ تو نہیں بتایا گیا, لیکن جب اس کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کان الناس امۃ واحدہ, لوگ اس وقت ایک ہی دین پر تھے, ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے تو اب اللہ نے فیصلہ کیا کس لیے, اختلافات کو دور کرنے کے لیے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا شروع کیے. وہ کیا کرتے تھے, لوگوں کو بشارت دیتے تھے کہ اگر وہ اچھا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے, اور خبردار کرتے تھے کہ اگر غلط رویہ اختیار کرو گے تو یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے, اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں نکلے. ٹھیک ہے. پھر آگے اسی آیت میں بتایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ان پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی نازل کی. اور یہ کتابیں کیوں نازل کی, لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ لوگوں کے اگر کوئی اختلافات ہو تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے. تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر پیغمبروں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. پہلے دور میں ہر امت کی طرف, ہر قوم کی طرف, بولے کل امت الرسول بیان کیا اس کو, تو ہر قوم کی طرف آئے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم میں تبدیلی کی. ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو, جب انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دی, ان کی قوم پر عذاب آ گیا, وہ وہاں سے نکلے, تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی ذریت, اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں, جس کو اب ہم فلسطین کہتے ہیں, ٹھیک, اور ایک حصے کو جزیرہ نما عرب میں آباد کریں. دونوں جگہ اللہ کی توحید کے مراکز بنائے گئے. پہلے بنی اسرائیل کو یا بنی اسحاق کو یہ ذمہ داری دی گئی, اب قیامت تک کے لیے بنی اسماعیل کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب گویا ان کو دنیا تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے. تو بنی اسرائیل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ پیغمبری ان کے ساتھ خاص کر دی, یعنی گویا پوری کی پوری قوم ایک منصب پر فائز کر دی گئی ہے. اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں شہادت کا منصب کہتا ہے. اس منصب پر جو فائز ہوئے تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اٹھا کھڑا کیا, بجائے اس کے کہ ایک شخص کو اٹھا کھڑا کرے. یہ قوم دنیا کے وسط میں آباد ہے, یہ دین کا نمونہ پیش کر رہی ہے. لوگ اس کو دیکھ کر دین کو سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بنی اسماعیل کا جب دور آیا, یعنی بنی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا, تو آج سے 1500 سال پہلے جب بنی اسماعیل کا دور شروع ہوا تو محمد الرسول اللہ کے بعد پھر یہ اعلان کر دیا کہ اب ضرورت نہیں رہی, دنیا تاریخ کے عمل میں داخل ہو چکی ہے, پری ہسٹورک ایج ختم ہو گئی, اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. قرآن کو محفوظ کر دیا گیا, اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو یہ پوری نبوت کی اسکیم ہے. شب قدر کے لیے ایک رات کا مخصوص ہونا ضروری ہے. میرا کوشچن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک رات پوری دنیا پر آئے گی, یا یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک رات ہو, پاکستان میں دوسری, کسی اور ملک میں کوئی تیسری؟
اللہ تعالیٰ نے جو اطلاع دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا گیا. یہ بتایا ہے کہ وہ رات میں نے فیصلوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے. یہ بحث بھی کی جا سکتی ہے کہ کیا وہ رات ہماری دنیا کی رات ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ میرے دنوں کو اپنے دنوں پر قیاس نہ کرو، میرے دن تو 50,000 سال کے برابر ہوتے ہیں. تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کی کوئی رات ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح اہل علم کے مابین یہ بحث رہی ہے کہ کیا وہ ہر سال آتی ہے، یا 1000 سال بعد آتی ہے، یا 500 سال کے بعد آتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو بحثیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو متعین کر کے بتا کر ہمیں کوئی عبادت کرنے کے لیے کہا ہوتا تب ریلیونٹ تھی. بس ایک اطلاع دی گئی ہے اور آپ امکان پر ایک بندہ مومن کی حیثیت سے آپ ریسپونڈ کر رہے ہیں. بس اتنی بات. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، تجربہ ہمارا یہ ہے کہ 2 عیدیں ہوتی ہیں، 3 عیدیں ہوتی ہیں. ایک ہماری مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہے جو کہ چاند کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اور ایک ہماری جو ہے وہ کسی اور جگہ پر کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ یہ طے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی شہادتیں ملی ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. تو شہادتوں کی بنیاد پر ظاہر ہے انہوں نے چاند دیکھا ہے تو وہ بھی عید مناتے ہیں یا رمضان کی ابتدا کرتے ہیں، اور شہادتوں کی بنیاد ہی پر مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی بھی فیصلہ کرتی ہے. تو ایک ہی کنٹری میں اگر 2 عیدیں ہوں یا 2 سے زیادہ عیدیں ہوں تو اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ ہے، یا ایک ہی عید ہونی ضروری ہے ایک ریاست کے اندر؟ پہلے تو یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے، جس کی طرف میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے، کہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ علماء کی کمیٹی کیا کرنے کے لیے بیٹھتی؟ وہ شہادتوں کو پرکھتے ہیں شاید. اس کے لیے آپ ججوں کو مقرر کر دیں اگر شہادتیں پرکھنی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرکھ لیں گے. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ غلام اسحاق خان صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم رؤیت ہلال کمیٹی میں آؤ. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ کی بڑی عنایت، آپ کا شکریہ، لیکن میں اپنے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں پاتا کہ جو چاند دیکھنے کے لیے مجھے زیادہ ممتاز کرتی. تو اس وجہ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک علم کا مسئلہ ہے، اس کو آپ ماہرین فلکیات کے حوالے کیجئے. پہلی تو اصولی بات یہ. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں ایک اور اصول طے کر دیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی اجتماعی نظم قائم کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے پاکستان میں ایک نظم قائم کر لیا، یہاں پر اس وقت ایک پارٹی حکومت کر رہی ہے. ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے اتفاق نہ ہو، آپ کو اتفاق نہ ہو، لیکن جب وہ نظم قائم ہو گیا اور ہم نے ایک شخص کو وزیر اعظم یا صدر بنا لیا تو اب دین کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے احکام کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ وہ ہمیں خدا کے خلاف کوئی حکم دے، ٹھیک، ورنہ اس کے احکام کی پیروی کی جائے گی. ٹھیک. اس میں یہاں تک پابند کر دیا گیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا امیر، تمہارا حکمران کوئی حبشی بنا دیا گیا، عرب تھے نا، ان کے ہاں بہت زیادہ عصبیت بھی تھی، کوئی حبشی بنا دیا گیا جس کا سر منقے جیسا ہے، تب بھی تمہیں ہر حال میں اس کی اطاعت کرنی ہے. تو اس وجہ سے جب ہماری حکومت نے یہ طے کر دیا کہ یہاں چاند کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک رؤیت ہلال کمیٹی، ٹھیک، اس کا ایک شخص کو ذمہ دار مقرر کر دیا گیا. ہمارے ایک بڑے جلیل القدر عالم مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے سربراہ ہیں. اب ہم سب پر لازم ہے کہ آنکھوں سے بھی اگر چاند دیکھ لیں تب بھی اسی کے فیصلے پر عمل کریں. آنکھوں سے بھی چاند میں دیکھ لوں تب بھی انہی کے فیصلے پر عمل کروں گا. فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا. دیکھیے امام ابو حنیفہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دارالحکومت میں چاند نظر آ گیا، اس وقت بغداد تھا، اور یہ جو آپ کے ملک ہیں یہ تو بڑے چھوٹے ہو گئے، اس وقت مسلمانوں کی سلطنت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک جگہ کے اوپر یہ فیصلہ ہو گیا ہے، پوری امت پابند ہے کہ اسی کے مطابق عید کرے. وہ تو اطلاع پہنچانے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ کے لیے دونوں راستے ہیں. مثلا ہماری حکومت فیصلہ کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہر شہر میں لوگ اپنے طریقے پہ چاند دیکھیں، اپنے طریقے پہ فیصلہ کر لیں، چاند دیکھیں یا کسی اور بنیاد پر فیصلہ کریں، ٹھیک، آزاد ہو گئے آپ. لیکن جب ایک نظم حکومت قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کی انفرادی رائے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ توجہ دلا سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ میرے باپ کے قتل کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ کر دیتی ہے تو نافذ ہو جائے گا، حالانکہ ہو سکتا ہے مجھے اطمینان نہ ہو اس کے بارے میں. تو نظم اجتماعی کی پابندی کرنا یہ خود دین کا حکم ہے، اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. جب مرکزی سطح پر ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو ہم سب کو اس کی پابندی کرنی ہے، ورنہ پہلے آپ اس نظام کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں اگر آپ کو پسند نہیں ہے. ماہر فلکیات جو ہے وہ یہ کہہ دیں، اگر طے کر دیتے ہیں کہ جی چاند کے ایگزسٹ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاند اس وقت نظر آ ہی نہیں سکتا، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں شہادتیں مل گئی ہیں، چاند ہمیں نظر آ گیا ہے،
اب ایسی صورت میں اب یہاں پر ایک آپ نے کہا نا کہ یہ ماہرین کا کام ہے, یہ ماہرین نے کہہ دیا کہ چاند ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ شہادتیں دے رہے ہیں, قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. اب کیا کریں جو ہمارے ایسے لوگوں کو کسی سائنس میوزیم کی نظر کر دینا چاہیے, تاکہ سائنسدان تحقیق کر کے دیکھیں کہ ایک چیز جو پیدا ہی نہیں ہوئی وہ نظر کیسے آ جاتی ہے. یہی کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ اصل میں میرا ہی آپ کے فیصلہ کرنے کا نہیں ہے, یہ سائنس ہی کے فیصلہ کرنے کا. میں آپ سے گزارش کروں, سائنس کیا ہے؟ سائنس کا مطلب ہے علم, یعنی تجربے, مشاہدے, تحقیق کی بنیاد پر آپ علم کو وجود میں لاتے ہیں, آلات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ اس وقت فلکیات کا علم اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں نوری سالوں کے فاصلے پر کوئی کہکشان وجود میں آ رہی ہے یا ٹوٹ رہی ہے. چاند تو بہت معمولی چیز ہے, اس کے بارے میں وہ آپ کو سیکنڈز کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ اس کی پیدائش کب ہوگی, کس خطے میں کب نظر آنے کا امکان ہے. تو اس وجہ سے میں اصرار سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس خلفشار سے نکلنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کون سے معاملات مذہبی ہوتے ہیں, کون سے معاملات مذہبی نہیں ہوتے. چاند دیکھنا, مہینے کی تعین کرنا, اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ذوالحج کا معاملہ ہے, جی ذوالحج میں وہاں حج ہوتا ہے. ہماری عید الاضحیٰ اصل میں اس حج ہی کی یادگار کے طور پر پوری دنیا میں پھیلا دی گئی ہے. صحیح ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں یہ عید کی نماز نہیں ہوتی. وہاں نہیں ہوتا. جب آپ حج کے لیے گئے ہوتے ہیں تو وہاں وہ عرفات کا خطبہ ہی ہوتا ہے, اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرکزی عمل ہے جو وہاں ہو رہا ہے, باقی دنیا کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے کہ اسی کی پیروی کی جائے, لیکن یہاں بھی ہم یہی کرتے ہیں. تو میرے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں, یا آپ سائنس کا طریقہ اختیار کریں, علم کی بنیاد پر فیصلے کریں اور علمی فیصلوں کو نافذ کریں. اور اگر آپ کی حکومت اپنے سیاسی مسالے کی بنیاد پر سمجھتی ہے کہ نہیں یہ معاملہ علمائی کے سپرد کرنا ہے اور اس نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, تو یہ حکومت کا فیصلہ ہے, ہم سب کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے آج گفتگو کی لیلۃ القدر اور رؤیت ہلال کے حوالے سے. یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے کوئی اور سوالات ہوں تو اس ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, IH@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.